رشوت دینا کہیں کہیں ناگزیر مجبوری بن جاتا ہے، بالخصوص ہمارے ملک میں جائز کام بھی نہیں ہو رہے ہوتے، کہتے ہیں فائلوں کو جی پہیے لگانے پڑتے ہیں تب جا کے آپ کا کام ہوتا ہے، تو وہاں تو مجبور ہوتا ہے آدمی، وہاں کیا کرے؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ اگر آپ کسی کا حق مارنا نہیں چاہتے، کسی کو کوئی نقصان پہنچانا نہیں چاہتے، آپ کوئی ایسی چیز حاصل نہیں کرنا چاہتے جو آپ کا حق نہیں بنتا تھا لیکن آپ وہ حاصل کر رہے ہیں، تو یہ سب چیزیں تو رشوت ہی کے ذیل میں آئیں گی، خواہ آپ دیں خواہ آپ لیں۔ لیکن اگر آپ کا حق لینے کے لیے آپ کو مجبور کر دیا جاتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ پھر تو زیادتی آپ کے ساتھ، پھر تو زیادتی ہو رہی ہے، ظلم ہو رہا ہے۔ ٹھیک، نقطہ بالکل واضح ہو گیا۔ قرآن مجید میں لوگوں کا باطل طریقے سے مال کھانے کی جو شناعت ہے کس طرح بیان ہوئی، بڑی تفصیل سے ہم نے جانا۔ آخر میں روایت رکھتا ہوں آپ کی خدمت میں، سہل بن سعد رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا جنت میں اس طرح ہوں گے، اپنی دونوں انگلیوں کو، یعنی شہادت کی انگلی اور درمیان کی انگلی، ان سے اشارہ کر کے کچھ فاصلے پر رکھا۔ یہ غم صاحب ویسے تو بہت واضح بات ہے دین کے اندر جس طریقے سے یتیم کی کفالت کا ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بتاتے ہیں کہ بالکل ایسے ساتھ ہوں گے، تو اس سے کیا مراد ہے اس تشبیہ سے؟ یعنی وہی چیز ہے جس کو قرآن مجید نے اپنے لفظوں میں اس طرح بیان کیا ہے کہ اللہ نے اگر کرم فرمایا اور اپنا انعام فرمایا تو پھر مائیت حاصل ہوگی۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جانا، آپ سے ملنا، اس علاقے میں رہنا، اس کے قریب رہنا، یہ ساری چیزیں اپنے درجات کے لحاظ سے حاصل ہو جائیں گی، جیسے صحابہ کرام کو بھی ہوں گی۔ تو یہی معاملہ کمزوروں کا، مسکینوں کا، یتیموں کا بھی ہوگا اگر وہ فی الواقع اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتے ہیں اور جنت میں جانے کا استحقاق پیدا کر لیتے ہیں۔ پہلی چیز تو یہ ہے کہ آپ کو جنت میں داخل ہونا ہے اپنے عمل کی بنیاد پر، وہاں اللہ تعالیٰ کیا کیا نعمتیں عطا فرمائے گا تو اس میں ان چیزوں کا ذکر بھی آتا ہے۔ قرآن مجید کا ایک اور مقام ہے سورہ بقرہ کا، اس کو بھی میں پڑھ دیتا ہوں۔ ارشاد فرمایا، اور اسی تقویٰ کا تقاضا ہے کہ تم آپس میں ناحق ایک دوسرے کے مال نہ کھاؤ اور اسے حاکموں تک پہنچنے کا ذریعہ نہ بناؤ، اس لیے کہ اس طرح لوگوں کے مال کا کوئی حصہ تمہیں ان کی حق تلفی کر کے کھانے کا موقع مل جائے، درحال ہے کہ تم اس حق تلفی کو جانتے ہو۔ ہم صاحب نے اس بات کی بھی توضیح کی ہے، یعنی اس کا گناہ اور حق تلفی ہونا تمہیں معلوم ہے، تمہاری عقل اور تمہاری فطرت اس کی گواہی دیتی ہے، دنیا کا معروف اس پر حجت ہے اور تمام مذاہب و ادیان میں اس کی حرمت ہمیشہ مانی گئی ہے۔ اس وجہ سے یہ ایک ایسی واضح حقیقت ہے جسے سب جانتے ہیں، تم میں سے کوئی اس سے ناواقف نہیں ہے۔ ہم سبھی کیا فرمایا ہے کہ حکام تک پہنچنے کا اس کو ذریعہ بنا لو، یہ کیسے مطلب؟ یہ جیسے ہم اپنے بعض مقاصد حاصل کرنے کے لیے رشوت دیتے ہیں، یہ وہی چیز ہے جو بیان ہوئی ہے۔ یعنی حکام ہی ہوتے ہیں جن سے کوئی چیز متعلق ہو جاتی ہے، جب متعلق ہو جاتی ہے تو اصل میں ان کا فرض ہے کہ وہ آپ کی خدمت کریں اور آپ کا حق ہے کہ آپ اس کے لیے ان کی طرف رجوع کریں، لیکن دوسرے کا حق مارنے کے لیے، کوئی چیز ناجائز حاصل کرنے کے لیے جب انسان اپنا اثر و رسوخ استعمال کرتا ہے یا روپیہ استعمال کرتا ہے تو اس کو قرآن مجید نے اس طریقے سے بیان کر دیا ہے۔ اسی کو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے روایتوں میں پھر راشی مرتشی کے الفاظ سے واضح فرمایا ہے۔ ٹھیک، اچھا ہم صاحب آخری ایک توضیحی سوال اس موضوع سے،